ایک کویسچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی طرف سے. ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں، میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے. اب دیکھیں یہ میری بات، اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو ایس او ایز ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل اور اس طرح، 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ. کیا یہ غریب؟ اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، $3 بلین ملنا ہے. 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں 2 ارب ڈالر بنتے ہیں یہ. تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا، جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں، آؤٹ سورس کر دیں، اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا. اسی طرح پی آئی ہے اس طرح. لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں، اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں، اس نے تباہی کر دی. کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو، شورش ہو، سازش ہو، کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں، باہر کو چھوڑ دیں، وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا، سازش ہوگی، شورش ہوگا، انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ، اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے، یہ آپ کا سوال کا جواب ہے، اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے. ایکسپورٹس، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب، آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی، اس پہ میں صرف یہ بتا دوں، اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے، ان کی پسلیاں ٹوٹتے، ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے، ان کی بچیوں کے باہر سے اسکولوں سے اغوا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو
اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے، انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 7 پوائنٹس کی امپروومنٹ دی ہے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ وہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں میں بھی دیکھیں، رننگ پروگرامس بند ہوتے تھے. ایک پروگرام آپ سائٹ کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو، کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا ہو. باقی بات یہ کہ کچھ کنسرنز اگر ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، اس کو ہم کو ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو